چاہے کتنا بڑا معاملہ ہی کیا ہو، جھوٹ پر مبنی نہ ہو، ہمیں کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ غوث پاک کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ربیع الغوث کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، بڑے پیر کی 11ویں کا مہینہ ہے، اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیں پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی زندگی کا ایک مختصر واقعہ، جس میں ہمارے لیے تربیت کے بیش قیمت موتی ہیں، بے بہا موتی ہیں، ایک کاش ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ صرف غوث پاک کی 11ویں اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم محفلیں کریں، نعرے لگائیں، لنگر کھائیں اور پھر چلے جائیں، لیکن غوث پاک کی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، کیا علم دین ہمیں سکھا رہی ہے۔ بچپن کا ایک واقعہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی چھت پر موجود ہیں، وہاں موجود رہ کر علاقے کا نظارہ کر رہے ہیں، وہیں سے کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی چھت سے عرفات کے میدان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، گیلان کے شہر میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے زمینوں کو سمیٹ کر ان کی نگاہوں کے سامنے عرفات کا میدان کر لیتا ہے، اور گویا اسی دن یہ نیت کرتے ہیں کہ اب میں نے علم دین سیکھنے کے لیے چلے جانا ہے، اللہ کی راہ میں نکل جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب ماں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ماں مجھے علم دین سیکھنے کے لیے جانا ہے۔ آج کا نوجوان، آج کا بیٹا باہر ملک جاتا ہے، اوورسیز جاتا ہے، لیکن کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے، لیکن اللہ کے نیک بندے علم دین کمانے کے لیے جاتے تھے۔ اب شہر بغداد سے، گیلان کے شہر سے وہ ایک ننھا منھا بچہ نکلتا ہے۔ کیسے نکلتا ہے؟ علم دین کے حصول کے لیے۔ ماں آستین کے نیچے یا کسی بھی جگہ پر کچھ پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا سفر کا جو معاملہ ہے اس کا خرچہ ہے، لیکن ایک نصیحت کرتی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے آگے جا کر آپ سماعت کریں گے۔ یہ سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، سفر یہ قافلہ رواں دوا ہوتا ہے علم دین سیکھنے کے لیے۔ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، جگہ پر جب پہنچتے ہیں تو قافلہ ان کے ڈاکو ان کے قافلے کو لوٹ مار کر لیتا ہے، یرغمال بنا لیتا ہے۔ ساروں کی تلاشی لی جاتی ہے، جو مال و اسباب، مال و دولت نکلتا ہے سب لے لیتے ہیں، ہر ایک کی تلاشی کی جاتی ہے، سارے جیب سے خالی ہو جاتے ہیں۔ بالآخر یہ ننھا منھا شہزادہ ہے، اس کی تلاشی لی جاتی ہے، جیب میں کچھ نہیں نکلتا، لیکن ننھا منھا شہزادہ کہتا ہے میرے پاس ہے۔ اب دوبارہ تلاشی لی جاتی ہے لیکن کچھ نہیں نکلتا، تیسری بار پھر تلاشی لی جاتی ہے، کچھ نہیں نکلتا۔ اب وہ ڈاکو کہتے ہیں شہزادے ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اب شہزادہ کہتا ہے نہیں حضرت مذاق نہیں کر رہا، میرے پاس ہیں پیسے، لیکن پھر تلاشی لی جاتی ہے، پیسے نہیں ملتے۔ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ کہہ بھی رہا ہے بچہ کہ میرے پاس پیسے ہیں لیکن پھر نہیں ہیں، کہاں ہیں؟ بالآخر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، پہنچ کر پھر وہ ڈاکوؤں کا سردار وہی سوال کرتا ہے شہزادے ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ سچ سچ بتاؤ ہیں پیسے؟ وہ کہتا ہے ایک ننھا منھا شہزادہ کہ جی ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب تلاشی لی جاتی نہیں ملتی، شہزادے سے پوچھ لیتے ہیں کہ شہزادے تم ہی بتاؤ کہ کہاں ہیں پیسے؟ وہ شہزادہ کہتا ہے میری ماں نے فلاں مقام پر قمیص کی آستین کے فلاں حصے پر سی کر رکھے ہیں، جیسے ہی وہ آستین سے کپڑا پہون لگا ہٹایا جاتا ہے کیا دیکھتے ہیں مخصوص رقم نکلتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹا شہزادہ ننھا منھا بچہ چاہتا تو اپنے پیسے بچا سکتا تھا لیکن کیوں نہ بچائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب
وہ ڈاکوؤں کا سردار بچے سے پوچھتا ہے بیٹا اگر چاہتے تو تم اس پیسوں کو بچا سکتے تھے، تمہارے آگے خرچے میں کام آ جاتے، تمہارے لیے یہ سازگار ثابت ہوتے، لیکن تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شہزادہ ننھا منا کہتا ہے دراصل میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، میری ماں نے آتے ہوئے ایک وعدہ لیا تھا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، بس میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ وفا کر رہا ہوں۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار بڑا شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے نوجوان، یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے، پیسوں کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وعدہ جو کیا ہے اس کو وفا کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیسا تو شخص ہے، کیسا اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے کتنے کیے ہوئے وعدے جن کو تو بے وفائی میں ٹال دیتا ہے، بے وفائی کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ ایک چھوٹے سے شہزادے کے سچ بولنے کی برکت سے، سچ بولنے کی برکت سے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار نہ جانے کتنے سالوں سے لوگوں کو لوٹ مار کر رہا تھا، لیکن ننھے منھے شہزادے کی ایک وعدے کی وجہ سے وہ کیا ہے، تائب ہو جاتا ہے، سارا مال قافلے والوں کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی برکتیں کیسے ظاہر ہوتی ہیں کہ ڈاکوؤں کا سردار جب سب کچھ سے توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، صلاۃ و سنت کا پابند ہو جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، تو سارے شخص جو اس کے قافلے میں لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے سردار، جب ہم گناہ کر رہے تھے تب آپ کے ساتھ تھے، آج تم نے توبہ کر لی ہے تو ہم بھی کیا ہیں تمہارے پیچھے پیچھے توبہ کر لیتے ہیں۔ گویا ایک بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے پورا کا پورا قافلہ لوٹ مار کرنے والا تائب ہو گیا، توبہ کرنے والا ہو گیا۔ لیکن میرے محترم ناظرین، ہمیں غوث پاک رضی یہ ننھا منا شہزادہ تھا کون؟ ان فیوچر، آگے والے زمانے میں، مستقبل کے اندر یہ ولیوں کا سردار غوث الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی تھے کہ جن کی وجہ سے پورا قافلہ تائب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں کیا درس ملتا ہے اس واقعے سے؟ کیا ہم نے ہر معاملے میں جھوٹ بولنا ہے؟ نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا جھوٹ بولو تو دنیا میں فلاح پا جاؤ گے، ہم معمولی سی معاملات تو کیا ہے حل کر دیتے ہیں جھوٹ بول کر، لیکن کل برود قیامت پھر کیا ہوگا ہمارا؟ یاد رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگا دیا جاتا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اور اگر بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اس کو کذاب کا لقب دے دیا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا۔ اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنے نام کے ساتھ صدیق لکھوانا چاہتے ہیں یا کذاب لکھوانا چاہتے ہیں، سچ بول کر پار لگانا چاہتے ہیں یا جھوٹ بول کر دنیا کے اندر تو پار لگا کر، آج تو یہ معاملہ سنا جاتا ہے کہ بھائی جھوٹ بولو نجات پا جاؤ۔ نہیں میرے محترم اور پیارے ناظرین، بلکہ سچ کا سہارا لیا جائے۔ سچ الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن سچ بولیں، سچ کی عادت بنائیں، اپنے اولاد کو تربیت دیں سچ بولنے کی۔ جی ہاں، یاد رکھیں، ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد سچ بولے تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ گناہ چھوڑیں تو پہلے وہ گناہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آج ایک تعلیم کا حصہ کہ ہمیں کیا ہے، سچ بولنا ہے، ہر حال میں سچ بولنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنا بڑا معاملہ ہی کیا ہو،
ہو، جھوٹ پر مبنی نہ ہو. ہمیں کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ غوث پاک کے چاہنے والوں صرف 11ویں تک غوث پاک کی محدود نہیں ہے، بلکہ تعلیمات پر عمل کریں. انشاءاللہ غوث پاک کی تعلیم کا ایک اور واقعہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے بارگاہ میں خدمت حاضر ہوگا. اللہ کریم ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.